بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کروں گی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو وہ اس قدر روئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں، میرا خاوند مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی مجھ سے کہ کیا تم وہ سب کچھ کرو گی جس کا میں تمہیں حکم دوں گی؟ ایسے تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ناظرین، سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، ہوا مانوی کوئی سبب ہو، جیسے خاص کلمات کا اثر یا غیر مخصوص چیزوں کا ہو، جیسے جنات و شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کے اثر سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے ظاہر اسباب کا اثر ان پر ظاہر ہوتا۔ اس میں ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کو دخل نہیں، بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر سورۃ الناس اور سورہ فلق نازل ہوئی، جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک تانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے تو ایک آیت پر ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی، در منصور اور شروحات حدیث میں موجود ہیں۔ ابن نمیر نے حشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے ان سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ وہ دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جڑے اور نر کھجور کے گابے کے ریشے میں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا، یعنی وہ بال وغیرہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا، اب مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، پس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد
دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنا حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کے گلوبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا واپس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ تو پودا نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں جس چیز کا مکمل علم نہ ہو، اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اسے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کر دیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی موطا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئیں اور چارپائی پر پڑ گئیں۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور وہ اس وقت آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اس سے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المومنین پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مدبرانہ بنا دیا تھا، پھر تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبرہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات و فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیات تطہیر نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دارالآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اہل افق کے بہتان سے بری کر کے ان کی برات وحی نازل فرما دی، جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں میں اس کی بنا پر کتنی فضیلت و منقبت حاصل ہوئی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ اور ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہوں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے تحائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔